बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों। आज मैंने इस उम्मत के एक ऐसे ज़ालिम शख्स की आपको दास्तान इबरत सुनानी है जिसने 1.25 लाख के करीब जो नेक पाक लोग थे उनको शहीद करवाया। और इसमें जलील कदर सहाबा भी थे। इसने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद किया, इसने हज़रत अनस बिन मालिक को शहीद किया, इसने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, इसने हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो इतने बड़े फ़कीह मदीना थे, उनको शहीद किया। और ये शख्स ऐसा था जिसकी जब मौत हुई तो उस वक्त जो था अल्लाह के कितने बड़े पहुँचे हुए जो बुज़ुर्ग थे, जनाब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनको खलीफा राशिद छठा कहा जाता है, उन्होंने फरमाया था फ़ौरी जब इसकी मौत की इत्तला हुई तो वह सजदे में गिर गए और बेख्तियार उनकी ज़ुबानों से निकला कि इस उम्मत का फ़िरौन आज मर गया। आप पूछेंगे ये कौन शख्स था? ये वो शख्स था जिसको हज्जाज बिन यूसुफ कहा जाता है। अहले इराक़ जो थे वो इसके नाम से कांपते थे और इसको बड़ी शोहरत, बनु उमैया में से था, इसको बड़ी शोहरत भी मिली इसके जुल्म, इसकी कहर की वजह से। और इसके जुल्म तो जो था वो एक ज़रबुल मिसल बन गया था कि हज्जाज जो है ये यजीद बिन मुआविया के बाद उमवी सल्तनत की जो डोलती कश्ती थी, लोग कहते हैं कि उसको इसने बड़ा सहारा दिया। ये वो ज़ालिम आदमी था जिसको बहुत ज़्यादा जो था वो अपनी ज़ुबान दानी पे नाज था। और कासिम बिन सलाम कहा करते थे कि कूफा वालों की खुददारी और नखवत को अब क्या हो गया कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा को शहीद किया, हज़रत हुसैन बिन अली को शहीद किया, और उन्होंने मुख्तार जैसा साहिब जबरूत जो था उसको कत्ल किया। मगर इस बदसूरत मलून हज्जाज बिन यूसुफ के सामने ये बिल्कुल जलील होकर रह गए हैं। कूफे में 1 लाख अरब मौजूद है, मगर ये खबीस 1200 लेकर आया और सबको इसने ग़ुलाम बना लिया। अब हज्जाज जो है इसकी तलवार किस दर्जा सफाक थी, जितनी सफाक थी उतनी ये बड़ा बलीग, बड़ा ज़बरदस्त ख़तीब भी था। देखिए इसने एक तकरीर की, कहता है मैं देखता हूँ कि नज़रें उठी हुई हैं, गर्दनें ऊंची हो रही हैं, सरों की फसलें पक चुकी हैं और कटाई का वक्त आ गया। मेरी नज़रें वो खून देख रही हैं जो पगड़ियों और दाढ़ियों के दरमियान बह रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया था कि इसने कितने बड़े बड़े लोग, जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की मक्का पे और इसके अतराफ़ में हुकूमत थी और आप जो था शाम तक उनकी जो थी हुकूमत, उसका दायरा फैल रहा था, इसने खाना काबा पर हमला किया मंजनीकों से, खाना काबा को शहीद कर दिया, आग लगा दी। और शहादत के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की लाश 3 दिन तक इसने बाहर चौक में लटकाए रखी, हत्ता कि सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उनकी वालदा मोहतरमा थी वो आई, उन्होंने कहा अभी सवार को उतारने का वक्त नहीं आया। खैर इब्ने अबी मलकिया का बयान है, वो कहते हैं कि हमने जब दौरान गुस्ल इनके जिस्म अतर को देखा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को, तो उनका एक एक जो जिस्म का हिस्सा था, उज़्व था, वो सारे अलग अलग हो गए थे। हमने अलग अलग उन अज्ज़ा को जो था, उन आज़ा को हमने जो था वो गुस्ल दिया और उसके बाद उनको मुकाम हजूम में सुपुर्द खाक किया गया। ये खुतबा दे रहा था, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर फरमाने लगे, दुश्मन खुदा, तूने हराम को हलाल कर दिया है, खाना काबा को तुमने बर्बाद किया है, औलिया को और इतने पाक नेक लोगों को तुमने शहीद किया। हज्जाज ने अपने खुतबे में ये कहा था कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो थे वो तो कलामुल्लाह को तब्दील उन्होंने किया था। आपने फरमाया तुम झूठ बोलते हो, उन्होंने नहीं अल्लाह के कलाम को बदला और ना तू बदल सकता है। तो उसने कहा तू बूढ़ा खोसट है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को बकवास करता है आगे से और कहता है कि आपने फरमाया कि तू मुझे ये ताना देता है बुढ़ापे का, तू अगर जवानी से फिर अपने बचपन की तरफ भी आ जाए और अगर तू लौट कर फिर जवान हो जाए तो मैं तो इसी तरह अल्लाह के फल से रहूँगा। उसके बाद एक आदमी को उसने इशारा किया और आपको भी उसने एक जहर मिला हुआ तीर जो था वो ऐन आप तवाफ़ में जब मसरूफ़ थे तो वो तीर आपके पाँव में लगाया गया और इससे आपकी शहादत हुई। तो जब सईद बिन ज़ुबैर का आया मामला तो वो बड़ा तारीख़ी वाक़या है। मुकालमा हुआ, हज्जाज ने इनको सामने खड़ा किया, उसको तबक़ात इब्न साद ने और तारीख़ इब्न खलकान वगैरह ने भी, काफ़ी मौरख़ीन ने इसको लिखा है। उसने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है?
حضرت سعید بن جبیر نے جواب دیا سعید بن جبیر۔ حجاج نے کہا نہیں بلکہ تمہارا نام تو اس کے برعکس ہے، شکی بن کثیر ہے تمہارا نام۔ تو آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام سعید ہی رکھا تھا اور میری ماں تم سے زیادہ میرے نام سے واقف تھی۔ حجاج نے کہا تیری ماں بھی بدبخت تو بھی بدبخت، دیکھیے کیسا گستاخ تھا۔ اس نے حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا غیب کا جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر حجاج نے کہا میں تمہاری دنیا کو دہکتی ہوئی آگ سے بدل دوں گا، ڈرایا ان کو۔ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو میں تجھے معبود نہ بنا لیتا، میرا محبوب اللہ ہے وحدہ لا شریک، ہر شے اس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے اور اس طرح کے سوالات کیے اور اس نے پوچھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، کیا تم پسند کرتے ہو؟ سعید بن جبیر نے فرمایا اگر تو مجھے بغیر خطا کے بغیر قصور کے قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے روز اسی طرح قتل کرے گا۔ حجاج نے کہا کہ اگر تم مجھے درخواست کرو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم معاف کرو گے تو وہ خدا کی طرف سے ہوگا، تمہارا احسان میں نہیں لے گا، نہ تمہارا مجھ پہ احسان ہے۔ حجاج نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ سعید بن جبیر نے فرمایا میری موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس کو نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بلایا اور جو تھا جلاد اس کو حکم دیا کہ ان کو، ایک شخص رونے لگ گیا کھڑا ہوا، نیک آدمی تھا ان کو دیکھ کے۔ آپ نے پوچھا حضرت سعید بن جبیر نے کہ تم روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا جی آپ کے قتل کی وجہ سے۔ آپ نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ میرے اتنے ہی سانس ہیں۔ پھر آپ کا بیٹا آیا تو بیٹا بھی آپ کو دیکھ کے باپ کو رونے لگا، تو آپ نے اس کو فرمایا بیٹا روتے کیوں ہو؟ 57 سال کے بعد معاف کیجیے گا، تمہارے باپ کی زندگی تھی نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، صبر کرو۔ جب آپ کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حجاج کو لوگوں نے اطلاع دی، اس نے کہا بلاؤ جلدی سے واپس لے کے آؤ۔ تو حجاج نے پوچھا آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے مقابلے میں تمہاری جرتوں پر اور تمہارے مقابلے میں اللہ کے حلم پر کہ وہ کیسے برداشت کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا نہیں ان کو چمڑے کا ایک لاؤ چٹائی اور میرے سامنے ان کا سر قلم کرو۔ جب جلاد کرنے لگا تو آپ نے فرمایا مجھے 2 نفل نماز پڑھ لینے دو۔ نماز پڑھ آپ سجدے میں تھے کہ اسی وقت انہوں نے حملہ کیا اور آپ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو تھا خون بہت زیادہ آپ کے جسم سے نکلا۔ تو اس نے حجاج نے حکماء بلائے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جو لوگ ڈر کی وجہ سے جب سزائے موت کا حکم ہوتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں تو ان کے جسم کا خون بھی جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو سعید بن جبیر کو خوف ہی بالکل نہیں، ان کی روح اسی طرح تر و تازہ ہے، اس لیے اتنا خون نکلا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا مانگی نا وہ کمال کی تھی۔ آپ نے آخری دعا یہ کی کہ یا اللہ، یہ فرمایا کہ میرے بعد تو اس کو اس بات کی ہمت اور توفیق نہ دینا کہ یہ میرے بعد کسی کو یہ ظلم یہ زیادتی کر سکے، بس یہ اس کا آخری ظلم ہو۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ جو ہی آپ کی شہادت ہوتی ہے تو یہ دماغی مریض ہو گیا تھا اور یہ ہر وقت کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتہ، بستر پہ لیٹا ہوتا تھا اور کہتا تھا سعید بن جبیر سامنے آ گیا ہے، وہ اپنے کپڑے سمیٹے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا ہے اللہ کے دشمن تو نے مجھے کس جرم میں قتل کیا؟ تو پریشان ہو کے اٹھ بیٹھتا، چیخے مارتا، کہتا میرا سعید کے قتل سے کیا واسطہ ہے، میں نے تو نہیں اس کو قتل کیا۔ یہ مجنونہ اس کی حالت تھی۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ یہ کہتا تھا آگ جلاؤ، ایک جسم کے حصے میں اس کے آگ جلاتے تھے ٹھنڈ لگتی تھی، دوسرے کی طرف برف رکھتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب دیے تھے۔ اور جب حضرت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بیماری ایسی تھی، یہ 20 برس اس نے عراق پر حکومت کی ہے، 54 برس کی عمر میں یہ بیمار ہوا تھا اور اس کے معدے میں بے شمار کیڑے تھے، وہ کیڑے نکلتے تھے، اس کو حکیم صاف کرتے تھے اور اس کے جسم کو اتنی سردی لگتی تھی کہ آگ کی انگیٹھیاں جو ہیں وہ رکھ دی جاتی تھی، پھر بھی اس کی سردی میں کمی نہیں آتی تھی۔ کہتا مجھے بہت سردی، پھر کبھی کہتا مجھے بٹھا دو، کبھی کہتا مجھے لٹا دو، اور پھر اسی حالت میں یہ جو تھا پاگل ہو کے جو مرا تھا۔ تو بزرگان دین جو آئے تھے اس وقت انہوں نے آ کے اس کو کہا کہ ہم تمہیں کہتے تھے کہ تم باز آ جاؤ۔ تو جب حضرت حسن بصری گئے تو انہوں نے کہا میں تمہیں سمجھاتا تھا کہ لوگوں کو بے گناہوں کو نہ مارو نہ قتل کرو۔ تو کہنے لگا اس وقت بھی اس کا غرور اور تکبر کتنا تھا، کہنے لگا میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے لیے صحت کی دعا کرو،
مصیبت بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری روح جلد قبض کر لے اور مجھے زیادہ عذاب نہ دے۔ اسی طرح حضرت ابو منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جب پہنچے وہاں پہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے، تو ٹھنڈی سانس لے کہتا ہے کیا پوچھتے ہیں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو فرعون اور حامان کا ساتھی تھا اور تو نے اس ملت کو جو ہے وہ اتنا کاٹا ہے اور اتنا تم نے صالحین پہ ظلم کیا ہے، تم نے ایک نیک انسانوں کی صالحین کی جماعت ختم کر ڈالی، تو نے تابعین کی جڑیں کاٹ دی اور اس درخت کو اکھاڑ پھینکا، تو نے خالق کی تو نے نافرمانی کی اور تم نے خون کی ندیاں بہا دی، اتنے معصوموں کی جانیں لی، آبروئیں لوٹی، برباد کی، اور اب تمہارے نفس کو اور تیرے گھر کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا ہے، آج تیرے لیے نہ نجات ہے نہ فریاد ہے۔ تو یہ آنسو اس کی آنکھوں میں آ رہے، چیخیں مار مار کے روتا تھا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کہتا ہے الہی مجھے بخش دے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ پھر اس نے شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا الہی بندوں نے مجھے نا امید کر ڈالا حالانکہ میں تجھ سے بڑی ہی امید رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی جو روح تھی وہ پرواز کر گئی اور یہ جہنمی جو تھا وہ جہنم رسید ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے اس لیے سنایا کہ جو لوگ کسی بھی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو خالق ہے وہ علیم بذات صدور ہے، وہ سب چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور کسی بھی سطح پہ اگر ہوں تو ظلم سے باز رہنا چاہیے۔ ظالموں کا انجام جو ہے پوری تاریخ انسانی پڑھیں وہ کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ بنو امیہ کے اس بدبخت جس کا نام یزید ہے اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں معصومیت کے، تو یہ کل کو یزید کے ساتھ ہی ہوں گے، حجاج بن یوسف کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی عزت کرنے کی، توقیر کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔